الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بزرگی برتری اس رب غفور کے لیے جو سارے جہانوں کا واحد خالق اور مالک ہے۔ ہم سب کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ ویسے اسلام کے 5 ارکان ہیں، جیسے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، جس میں سب سے پہلے شہادہ۔ شہادہ مطلب جسے ہم کلمہ کہتے ہیں۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ کہیں نہیں ہے، قرآن میں یا حدیث میں، دونوں الگ الگ ہیں۔ لا الہ الا اللہ الگ ہے، محمد الرسول اللہ الگ ہے، اس کو ملایا گیا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں، اور لوگ کہنے سے ڈرتے بھی ہیں۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہاں لا الہ الا اللہ یہاں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو یہ دونوں الگ جزو ہے جس کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ ہم کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، جس شہادہ کو، جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے اندر یا حدیث میں ایک جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ الگ ہے، یہ توحید الہ ہے۔ محمد الرسول اللہ یہ رسالت کی شہادت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اللہ کے بندے ہیں، عبدہ، بعد میں ورسولہ، اللہ نے اس بندے کو رسول بنایا۔ تو یہ گواہی، پہلی گواہی وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے۔ دوسری گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں باتوں کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہاں سے وہ فتنہ ختم ہو گیا کہ نبی کو جو لوگ نور کہتے ہیں، تو پھر کلمہ بھی ایسی ہونا چاہیے تھا، سمجھ رہے؟ تو یہ جب اللہ خود کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ دونوں سخت ہیں کافروں پر، ایمان کے تعلق سے کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو شہادہ کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ صلاح۔ دوسرے نمبر پہ یہ نماز فارسی لفظ ہے۔ نماز جو ہے، آپ نماز پوری حدیث کی کتابوں میں ڈھونڈ لیں گے، نہیں ملے گا آپ کو۔ صلاح، تو ہم کو صلاح ہی کہنا چاہیے۔ عادت پڑ گئی ہے، سب لوگ نماز ہی کہتے ہیں، اب وہ بات چل چکی ہے پہلے سے، لیکن اس کا اصل نام صلاح، حکم صلاح کا ہے، نماز کا حکم نہیں ہے، صلاح۔ تو پہلے شہادہ، اس کے بعد صلاح، اس کے بعد جو 3 ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ روزہ کو سیام کہتے ہیں، روزہ بھی جو ہے فارسی لفظ ہے، روز
دن کو، ایک دن کو ایک روزہ، 2 روزہ، 3 روزہ پروگرام کہتے نہیں، تو روز کہتے ہیں دن کو، روزہ سارے دن بھر بھوکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں. یہ فارسی لفظ ہے، ہمیں اس بات کا علم، ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صوم. شہادہ، صلاح، صوم، زکاة، حج. زکوٰۃ اور حج عربی لفظ ہیں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. آپ حج کریں یا عمرہ کریں اللہ کے لیے. سمجھ رہے؟ تو حج اور عمرہ عربی لفظ ہیں. ان 5 ارکان میں جو سب پر لازم ہے، جو کوئی اس سے بچتا نہیں، وہ کون سا رکن ہے؟ صلاح. بیمار کو معاف ہے، مسافر کو کم ہے لیکن ہے، ہاسپٹل میں پیشنٹ پڑا ہوا ہے اسے الحمدللہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. اور اس صلاح کے لیے ہم مسجدیں بناتے ہیں. وَمَن يُعَمِّرْ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں، مسجد کو تعمیر کرتے ہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَنْ أَظْلَمْ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کے گھر سے روکے اللہ کے بندوں کو. ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کرے. اس سے اگر کوئی روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم کو یہ آیت معلوم نہیں ہے، ورنہ جس مسجد کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ ہماری مسجد میں فلاں نہیں آئے، ہماری مسجد میں فلاں نہیں آئے، پہلی بات تو ہماری مسجد ہے نہیں. مسجد کس کی ہے؟ دلیل، ثبوت. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، قرآن کی آیت ہے. جتنی میں کل ہی بتایا آپ کو شیعہ لوگوں کے مسجد کے تعلق سے، بتایا تھا نا، پھر بھول جاتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جتنی بھی مسجدیں ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، وہ سب اللہ. اللہ خود فرما رہا ہے، قرآن کی دلیل ہے. تو اس میں تیری مسجد میری مسجد کا سوال ہی نہیں ہے. البتہ پہچاننے کے لیے کہیں مسجد عمر فاروق، کہیں مسجد فاطمہ، کہیں مسجد عائشہ، جی کہیں مسجد سیٹوں کی مسجد ہے، آج بھی منگلور میں. تو اس طرح سے نام رکھ لیے جاتے ہیں. تو جو لوگ مسجدوں سے منع کرتے ہیں ان سے بڑا ظالم کون ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. لیکن ہم کو اس کا علم نہیں، ہم دیکھ کر کے واپس چلے آتے ہیں، چل بھئی یہاں ووٹ ڈالیں، جانا نہیں کرتے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی لا علمی کا نتیجہ ہے. تو نماز کے تعلق سے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، لاکھوں روپے، بعض جگہ آج کل تو کروڑوں کی مسجد بن رہی ہے. کس کے لیے؟ صلاح پڑھنے کے لیے. آتا ہے صلاح پڑھنا؟ صلاۃ کی طرح اس کے جیسا عمل کر کے ہم لوگ جا رہے ہیں. صحیح معنی میں ہم کو صلاح کیسے پڑھی جائے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے اس میں، اس کے مسائل کیا ہے، معلوم نہیں. اسی لیے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے کہ آپ اگر صحیح نماز سیکھ لیں گے تو 10 آدمیوں کو آپ بتائیں گے، اس سے زیادہ کو بتائیں گے. اس لیے یہ صحیح نماز کا طریقہ شروع کیا گیا ہے. باہر کوئی ہے کیا؟ ہو تو اندر بلا لیجئے. آ جائیں بھائی. تو کل کہاں تک بات ہوئی تھی نماز کے معاملے میں؟ رکوع تک. آج انشاءاللہ رکوع سے اٹھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، اس پر بات کریں. ایک ہے رکوع کرنا اور ایک رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا. اس کے بھی کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ آج اس کو ہم سمجھیں گے.
انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے، اذا قام، جب وہ رکوع سے اٹھتے سیدھا کھڑے ہو جاتے، اتنا سیدھا کھڑے ہو جاتے کہ جیسے ابھی قیام کے لیے رکعت باندھنے کے لیے کھڑے ہیں، اس طرح سیدھا کھڑے ہو جاتے۔ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ رکوع سے اٹھے، کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ سجدے کے لیے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کون سی نماز؟ وہ جس میں خشوع اور خضوع نہیں، نبی کے طریقے والی نماز نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا نماز تو میں نے فرض کیا ہے لیکن آپ کو سکھانے کے لیے میں نہیں آؤں گا، میں نے رسول بھیج دیا ہے آپ کے پاس۔ یہ رسول مکے ہی کے رسول کو کیوں بنایا اللہ؟ قریش ہی میں سے کیوں بنایا؟ کیوں مکے ہی سے کیوں اٹھایا اللہ رسول کو؟ بولیے آپ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تمہارے ہی درمیان میں سے میں رسول کو اٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ان سے مانوس ہو۔ کیا ہو؟ نبی کے بچپنے کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، شادی کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، داماد کو دیکھا، سب دیکھنے کے بعد میں کیا بولے نبی کو؟ کیا بولے؟ الصادق الامین بولے۔ کیا بولے؟ یہ بولنے والے مومن تھے کہ مشرک؟ مشرک تھے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے نبی کو اٹھایا کہ یہ تم سے مانوس ہے، تمہیں کوئی اچھمبے والی بھئی یہ کہاں سے یہ آنکھ ہے سو آدمی یا انہیں کون کیا ہم نے کیا معلوم۔ آج کل کے ولیاں تو نہیں ہے، کون تو بھی رہتا کہ نہیں، ولی مان گئے، کس کا بیٹا کون سے گاؤں والے، کس کے پاس پڑھ کو ہے، پڑھنا آتا بھی تھا کیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ جوڑی ہے بولو ولی ہے، سنگل ہے بولو ولی ہے، وہ تو آج بن رہے۔ تو وہاں ایسا نہیں تھا، نبی کے بارے میں ایسی بات نہیں تھی۔ لوگ جو ہے یہ دیکھتے تھے کہ یہ باہر سے آیا ہوا آدمی ہے، ہم کیسے اس کو رسول مان لیں، کیسے اس کی بات کو مانیں۔ اسی لیے اس کو رسول بنایا اللہ نے جو انہی کے درمیان 40 سال گزارا، اور کیریکٹر اتنے پاک تھے آپ کے اسلام سے پہلے بھی، جسے کافروں نے مشرکوں نے کیا کہا؟ الصادق الامین۔ لوگ اپنی امانتوں کو اپنی بیویوں کے پاس رکھتے تھے کہ نبی کے پاس؟ کیوں بھائی؟ بیوی تو سب سے قریب ہوتی ہے۔ ماں باپ کے پاس رکھتے تھے کہ رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایمان سے پہلے کے ایمان کے بعد؟ یہ تھے آپ کے کیریکٹر، یہ تھے آپ کے اخلاق۔ رسول ہونے سے پہلے آپ کے اتنے پیارے اخلاق تھے کہ مشرک و کافر نے بھی آپ کو الامین، الصادق، سچا اور امانت دار کہا۔ تو اس لیے قریش ہی میں سے اللہ رسول کو اٹھایا کہ لوگ ان کی بات ماننے میں دقت نہ ہو، کوئی عجب بات محسوس نہ ہو۔ پھر بھی لوگ نہیں مانے، پھر بھی نبی کی مخالفت کون کیے؟ ان کے خاندان والے، ان کے اپنے ان کی مخالفت کیے۔ پہلا نام ابو لہب کا ہے، چاچا کا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی دشمن رسول کا نام لے کر کے اس کے لیے بربادی کی دعا کی ہے،
بربادی کا اشارہ دیا ہے وہ ہے ابو لہب، اتنا سخت دشمن جس کے لیے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لوگ نماز میں اس پر لعنت کرتے ہیں، قیامت تک کریں گے۔ کیا لعنت ہے؟ کیا معنی ہے؟ کیا ایسا کہ تو اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ مر گیا ہے لیکن اس کے اوپر بد دعا ہو رہی ہے۔ یہ نبی کے دشمن کا نتیجہ ہے۔ خیر، میں یہ بات آپ کو اس لیے بتایا کہ ساتھ ساتھ میں ہم مسلمان ہیں تو نبی کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہم کو معلوم رہنی چاہیے۔ باتیں معلوم ہوئی کہ نہیں ابھی؟ جی ہاں، تو ہم رکوع سے اٹھنے کے بارے میں انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو سیدھا کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد سجدے کے لیے جاتے ہیں۔ رکوع میں کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ کل میں اس پر بات کر چکا تھا، سبوح القدوس بھی پڑھا جائے، وہ بھی پڑھا جائے، اور وہ بھی پڑھا جائے، کئی دعائیں ہیں، آپ بدل بدل کر اس کو پڑھتے رہے۔ ایک ہی دعا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم وہ کمپیوٹ ہو گیا ہے، خیال کر رہا تو بھی منہ سے وہ نکلتے رہتے، ایسا نہیں۔ نماز میں خشوع خضوع ہونا، آپ ڈفرنس دعائیں پڑھیں گے تو دماغ ایک طرف رہے گا۔ اٹھتے وقت کیا کہنا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، کیا معنی اس کے؟ سمع، سن لیا، کس نے؟ اللہ۔ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، کیا سنا؟ اس کی سنا، لمن حمیدہ، جس نے اس کی حمد بیان کیا اس کو اللہ نے سن لیا۔ تو یہ کون کہنا ہے؟ امام کہنا کہ مقتدی کہنا؟ امام کہے گا، اور ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم لوگ بھی سمع اللہ لمن حمیدہ بول کر بعد میں ربنا ولک الحمد بولنا ہے یا صرف ربنا ولک الحمد بولنا ہے؟ دونوں بھی بولنا؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی کی جو حدیث ہے کل میں ذکر کیا تھا، انما جعل الامام، امام اس لیے بنایا جاتا ہے لتؤمنوا، کہ تم اس کی اتباع کرو۔ وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہا ہے، ہم کو اتباع میں کیا کہنا ہے؟ ربنا ولک الحمد، اے اللہ حمد تو تیرے ہی لیے ہے، حمد تو تیرے ہی لیے ہے، ربنا ولک الحمد، لکا مطلب تیرے لیے۔ اچھا، امام وہ کیا کرے؟ ربنا ولک الحمد بولے کہ نہیں بولے؟ یہ تو ہمارا مسئلہ ہو گیا کہ ہم کو منع کیا گیا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ بولنے سے، ہم کو منع کیا گیا۔ امام بولے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، ہم کیا کہیں گے؟ تو امام بھی کہے گا ربنا ولک الحمد، کیا نہیں؟ الحمدللہ امام نہیں کہے گا، امام نہیں کہے گا، امام صرف سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اچھا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کی فضیلت کیا ہے؟ ذرا سمجھ میں آئے، جیسے دوڑ پڑتے ہیں۔ حمد کی وہ ترجمہ ہے اس کا، فضیلت پوچھ رہا ہوں، جواب ہے وہ فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آمین کی فضیلت ہے وہ اس کی فضیلت ہے۔ آمین کی فضیلت کیا ہے؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ، جس بندے کا آمین فرشتوں کے آمین سے مل گیا، فرشتوں کا آمین اور اس کا آمین ایک ساتھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے
پورے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث۔ وہی فضیلت سمع اللہ لمن حمیدہ کی بھی ہے۔ آئیے اندر تشریف لائیے، جگہ ہے، اندر بیٹھے جی۔ تو سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا ولک الحمد جو کہے گا، اس کا اور فرشتوں کا جواب اگر مل گیا تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، صحابہ نے ربنا ولک الحمد کہا، ایک صحابی نے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہہ دیے، جذبے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے جوش میں آ کر آپ نے کہہ دیے۔ اس سے پہلے کسی نے کہا نہیں تھا، آپ نے کہا۔ نماز ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ پیچھے سے جو آواز آئی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، کس نے کہا؟ تو جنہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا میں نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی پر باب باندھے ہیں کہ یہ کہنا مستحب ہے۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، جواب میں کہنا کیا ہے؟ اگر غلط ہوتا تو نبی کہہ دیتے ایسا کیوں بولے، بس اتنا ہی بولو ربنا ولک الحمد، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ روکتے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا۔ یہ ہو گئی رکوع کی تسبیح اور رکوع سے اٹھنے کا مسئلہ۔ یہ کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا فرض، واجب، مستحب، سنت، نفل، کیا چیز ہے؟ کس گریڈ میں ہے؟ بولیے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ بغیر سمجھے بولے جا رہے ہیں۔ یہ ہے مستحب، اور چونکہ نبی نے کہا ہے اس لیے سنت، دونوں ہے، سنت بھی ہے مستحب بھی ہے۔ اگر کسی سے سمع اللہ لمن حمیدہ چھوٹ گیا یا بھول کر کے اللہ اکبر بول کے اٹھا رکوع سے، سمع اللہ لمن حمیدہ کے بجائے بھولے سے اللہ اکبر بول کے اٹھا، یا پھر کچھ بولا ہی نہیں، خیال کہیں اور تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو کیا سجدہ سہو کرے گا یا پھر رکوع دہرائے گا یا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیا مسئلہ ہے جی؟ الحمدللہ۔ کیوں ہو جائے گی؟ مستحب ہے۔ سجدہ سہو کب ہوتا ہے؟ جی، جب کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو، اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو اعادہ، اس کو لوٹا دینا۔ کل بات ہوئی تھی کہ ایک شخص قرأت ختم کر کے سیدھا سجدے میں چلے گیا، رکوع کرنا بھول ہی گیا، تو اب کیا کرنا؟ اٹھ کو پھر سے رکوع دوہرا لینا، یاد آیا تو، یاد نہیں آیا تو دو سجدے بھی کر لیا، لوگوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ اگر کسی کو احساس ہوا بھی ہوگا، یہ رکوع کرے نہیں سو رہتے کیا منجت غلطی ہوئی رہی گا، میں کئی بولنے جاؤں گا، چپ ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں دوسری رکعت میں اسے یاد آیا تو کیا کرنا؟ جی، جس رکعت میں رکوع نہیں کیا تھا وہ رکعت چھوڑ دے، اور جس رکعت میں رکوع کیا ہے وہاں سے پہلی رکعت بنا لے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات کل ہو چکی ہے۔ تو رکوع صرف رکوع جھک کر اٹھنے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر اتنے سارے مسائل ہیں۔ تو آج بات ہو رہی ہے رکوع سے اٹھنے کے تعلق سے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے ہم کو؟ جی، کیا کرنا ہے؟ رفع الیدین کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو حمید اسعدی رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب رکوع سے اٹھتے تو جی ہاں یرفعوا یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کہاں تک؟ کندھے تک۔ بعض لوگ جو ہے نا رکوع سے اٹھنے کے بعد یوں کر لیتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ رفع دین صحیح طریقہ یہ ہے، آپ کی انگلیاں پوری جڑ کے بھی نہ رہے، کھلی رہے، کندھے تک اٹھے یا کان تک اٹھے، اوپر کان کی لو تک، کان کو پکڑنا، چھونا، وٹنس بنانا یہ ضروری نہیں ہے، صرف اتنا کر لیے۔ اور جو لوگ ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ رفع دین کی طرح رفع دین نہیں ہے، سمجھ رہے؟ جو صحیح طور پہ رفع دین کرے، اطمینان سے نماز پڑھے۔ یہ اصل میں بندے کی بندگی کا تحفہ اللہ کی خدمت میں، اللہ کے حضور میں ہے نا، تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ فضیلت والا، افضل ہونا چاہیے۔ تو رفع دین کرنا ہے۔ اگر کوئی رفع دین نہیں کیا، بھول گیا، تو سجدہ سو کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ سنت ہے، الحمدللہ۔ یہ گریڈ اگر ہم کو معلوم رہے اس عمل کا کیا گریڈ ہے، اس عمل کا کیا گریڈ ہے، تو ہم کو جو ہے آسانی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اس لیے پوچھتے ہیں سنت نہ میں چھوڑو، سنت چھوٹے کیا بھی ہوتا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اب صحابہ جو پوچھتے تھے یہ سنت ہے کیا؟ عمل کرنے کے لیے، کیا کے لیے پوچھتے تھے؟ اور ہم لوگ جو پوچھتے ہیں واجب نہ ہے نا، خالی سنت ہی چھوڑ، چھوٹا تو پرواہ نہیں، استغفر اللہ۔ ہم جو ہے سنت کو چھوڑنے کے لیے اس کا گریڈ پوچھتے ہیں، اور صحابہ اس لیے پوچھتے تھے کہ سنتوں پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے، جو میرے طریقے پر پابندی سے عمل کرتا رہے گا، قیامت میں مجھے اس کی شفاعت کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے میں میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث آپ نے یہ بھی فرمائی کہ میں تمہارے لیے شفاعت کروں، چاہے کوثر پہ ہو یا میدان حشر میں ہو، میری مدد کرو کثرت نوافل سے، کثرت نوافل سے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نفلیں پڑھو، جو واجب بھی نہیں، فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں، نفل ہے، پڑھا کرو، جس میں سے تحیت الوضو، تحیت المسجد، مسجد میں داخل ہوئے 2 رکعت پڑھ لیے، وضو کر کے آئے 2 رکعت پڑھ لیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ نفل ہے، اس کی پابندی۔ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے تو اوپر آہٹ آئی چلنے کی، پیر رکھ کر چلنے کی آہٹ آئی، تو اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ جبریل نے کہا فرش پر بلال چل رہے ہیں جس کی آواز عرش پہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں پوچھے بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم زمین پہ چلتے ہو تو اس کی آہٹ عرش پہ سنائی دیتی ہے، کیا بات ہے؟ تو کیا جواب دیے؟ کیا بولے؟ کیا بولے؟ جی میرا کیا عمل ہے یا رسول اللہ؟ مجھے تو صرف اتنا یاد ہے میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، اس کے سوا میرا کیا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی بنا پر اللہ نے تم کو اتنی فضیلت دی ہے، نہ وہ فرض ہے نہ وہ سنت ہے، نفل ہے۔ درجہ کیا ہے؟ اللہ کو اجر دینے میں نہ کسی کی سفارش کی ضرورت ہے نہ کسی بہانے کی ضرورت ہے، وہ اپنی مرضی سے علی کل شیء قدیر ہے۔ اچھا رکوع سے اٹھ گئے ہم لوگ، رکوع سے بعض لوگ رکوع سے اٹھ کر کے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ رکوع سے اٹھ کر کے پھر ہاتھوں کو باندھ لینا چاہیے یا ہاتھ
ارسال کر کے، اس کو ارسال کہتے ہیں، ارسال کر کے کھڑا ہونا چاہیے. جی دو بھی کر سکتے ہیں، الحمدللہ شعور ہے، الحمدللہ. یہ محدثین کے اقوال میں جو ہے نا، یہ بھی ثابت ہے حدیث، لیکن راجح مفتہ بھی قول جو ہے ہاتھ کا چھوڑنا ہے. اور وہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے ہاتھ باندھ دیے تھے، وہ ایک ہی حدیث ہے جس میں ضعف پایا جاتا ہے، وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف حدیث ہے. لیکن مفتہ بھی قول جس کے اوپر فتوے دیے جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے تھے. حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جیسے آپ قیام میں کھڑے ہوتے تھے، قیام کی ابتدا میں، تو قیام کی ابتدا میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، تو ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑا ہونا ہے. یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا. اگر کوئی باندھ لیتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے. چاہے ایک آدمی کی خبر واحد ہے. کل میں بتایا تھا حدیث کی دو قسمیں. کیا کیا بتایا تھا؟ بولیے جی. حدیثیں ماشاءاللہ پورے نمبر تمہیں اتنے چلے گئے تو کیسا، دوسرے کو بھی بانٹو ذرا. حدیثیں متواتر. متواتر کسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث متواتر بولے تو کیا؟ جی تینوں دور میں صحابہ، وہ حدیث صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں کہی گئی ہو، اس پر عمل کیا گیا ہو، اور اس کے راوی بہت سے لوگ ہوں، وہ بھی اس حدیث کو روایت کیے، وہ بھی روایت کیے، یہ بھی روایت کیے. تو رفع الیدین کے بارے میں کتنے روایتیں آئی ہیں؟ 50. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں اتنا اگر حاضر ذہن رہے، محنت چیز آتی ہے، الحمدللہ. جی تو اس کے مقابلے میں کون سی حدیث ہے؟ حدیث متواتر کے مقابلے میں خبر واحد. اس کا پلورل کیا ہے؟ اخبار احاد. جی جی ایک حدیث ہے یا دو حدیث ہے مشکل سے، یہ ہے خبر واحد. اس کو صرف صحابہ نے کہا ہے، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کسی نے کہا بھی نہیں. ہے حدیث لیکن خبر واحد ہے. یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ متواتر حدیث کے مقابلے میں. اس کی جمع اخبار احاد. ایسے کئی حدیثیں ہیں تو اخبار احاد، ایک ہے تو خبر واحد. بس سمجھ میں؟ اس کے بعد سجدے کا نمبر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے سجدے کے بارے میں؟ میں اس سے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں. میرا سوال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے بارے میں کیا بولے ہیں؟ جی 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 الحمدللہ. کیا بولے؟ اور ایک بار بولو. بندہ پوری نماز کے اندر قیام، رکوع، قاعدہ، یہ سارے ارکان میں اللہ سے جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کس میں؟ سجدے میں. اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ بندہ اگر رب سے قریب ہوتا ہے تو وہ حالت سجدہ ہے. اسی نسبت سے اس کا نام کیا ہے؟ مسجد. صحیح جملہ کیا ہے؟ مسجد. لیکن وہ عام چل پڑا ہے مسجد. سمجھ رہے؟ گرامر کے حساب سے مسجد ظرف ہے، سجدہ کرنے کی جگہ. دیکھیے قیام سے اس کی نسبت نہیں ہے، رکوع سے نسبت نہیں ہے، قاعدے سے نسبت نہیں ہے، سجدے سے نسبت ہے. اسی لیے اس کو مسجد کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟
تو سجدے میں کتنی چیزیں لگنا ہے؟ 7 چیزیں. کیا کیا؟ گنو کتنے ہو گئے؟ 2 پیر. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. اتنا علم ہر نوجوان کو چاہیے، خاص کر نماز کے تعلق سے، صلاح کے تعلق سے، اس لیے کہ یہ ہم پر ہر حال میں لازم ہے بھائی، ہر حال میں لازم ہے. صرف بے ہوش ہو گئے، کوما میں چلے گئے، نماز معاف. ورنہ ہاتھ کو بھی، دونوں ہاتھوں کو بینڈیج، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں پیروں کو بینڈیج، پیر اوپر رکھے، کمپلیٹ پیک ہے، نماز معاف نہیں ہے. اس حال میں بھی معاف نہیں ہے. لوگ آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، چلتے پھرتے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کوئی آدمی اس کو، وہ کہاں سے تیمم کرے گا جی؟ انہیں پورا فٹو کو پڑے وہاں بھی کوئی دوسرا اس کو کرائے. دوسرا جو ہے لازم ہے بغیر تیمم. ہاں، ہاتھ گیلا کر کے اس کے چہرے پہ جہاں تک ہاتھ لگا سکتا ہے لگائے، ورنہ کپڑے کے اوپر ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے. کبھی کبھی آپ نے جو صافہ باندھتے تھے پیٹھا، اس کے اوپر سے مسح کیا ہے. اللہ اکبر. کس کے اوپر سے؟ صافے کے اوپر سے. معلوم تھا آپ کو؟ یہ حدیث ہے. یہ نمبر چاہیے. ہاں، میں کہہ دیا ہوں، بعد میں آپ مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ آپ نے بیان میں کہا تھا صافے کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے مسح کیا ہے، مجھے اس کا حوالہ دیجئے. یہاں بیٹھ کو نمبر نکالو جی. اگر بولے تو میں جردیش ہوں کیا؟ ذاکر نائک ہوں کیا؟ سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں. وہ سوال کرو جس سے آپ کا فائدہ ہو. میں کچھ بھی نمبر بول دوں گا، یاد ہو جائے گا؟ نہیں. تحریر میں لے لو، تحقیق کرو بات صحیح ہے کہ نہیں. یہ ہے صحیح طریقہ. جی، تو کیا بات ہو رہی تھی؟ سر پر مسح. تو اسی طرح پیشنٹ کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کے اوپر سے مسح ہو. کیوں؟ سنت ادا ہو جائے، سمجھ میں؟ اللہ کا حکم پورا ہو جائے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. جس حال میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ کو کرنا ہے. اور قرآن کی آیت بھی ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اس پر سورت ختم ہوتی ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو اسی کے ترجمے میں اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ اللہ سے کب قریب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. اچھا، دعائیں کرنے کا حکم کب ہے؟ نماز کی حالت میں بھی سجدے میں دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ فرض نماز میں؟ الحمدللہ. دلیل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز میں بھی اللہ سے دعا کی. یہ ہمارے لیے دلیل ہے. اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. یہی دلیل ہے، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں اس طرح تم پڑھو. جب آپ نے دعا کی ہے تو سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں. بعض لوگ اسے سجدے میں کیسا دعا کرتی ہوں اس طرح سے، کیونکہ سنے نہیں رہتے، معلوم نہیں رہتا، تعجب ہو جاتا ہے. جی نہیں، اس کے علاوہ بھی کیا ہے، ایسے فیلڈ میں رہتے ہیں جہاں صرف فقہ ہی فقہ سنتے ہیں، احادیث سننے کا موقع نہیں ہوتا ہے. جب احادیث سامنے آ جاتی ہیں اچھمبا لگتا ہے. جی، اب سجدے میں آپ جائیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ رکوع سے سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے گڑگے ٹیکیں کہ پہلے ہاتھ رکھیں؟
اس کے بارے میں کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی، اونٹ کے گڑگے کہاں ہوتے ہیں؟ جی نہیں، ہمارے گڑگے پیروں میں ہوتے ہیں، ہمارے گڑگے پیر میں، جانور کے گڑگے ہاتھوں میں، سامنے کے حصے میں ہوتے ہیں، سمجھ میں؟ تو وہ کیا کرتا ہے، پیر موڑ کر کے زمین پہ رکھتا ہے پہلے، اس طرح سے گڑگے نہ رکھو، پہلے ہاتھ رکھو۔ اگر کسی نے گڑگے رکھ کر کے نماز پڑھ لیا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کچھ غلطی کیا کیا اس نے؟ سجدہ سہو کرنا ہے یا اس کی نماز کراہت سے ہوئی؟ کیا ہے مسئلہ؟ یہ بھی ثابت ہے نا، پیر سے رکھے، ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی گڑگے رکھ کر کے سجدہ کر لیا تب بھی کوئی حرج نہیں، ہم لوگ اسے حقیر سمجھنا، یہ تم نہ سجدہ کرنے آتا ہے کہ جی بول کر بولنا ہم کو صحیح معلوم ہے کر کے، یہ نہیں، کسی کو سمجھانا ہے تو حکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے سمجھاؤ، اچھی بات سے سمجھاؤ، اس کا دل مت دو۔ طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہاتھ رکھے پھر بعد میں گڑگے رکھے، اور ہم لوگ تو یہی عمل کرتے ہیں، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، اتنا علم ہمارے پاس ہو۔ بعض لوگ اسی کے اوپر جو ہے جھگڑا کر لیتے ہیں۔ میں گجرات گیا، وہاں پر دیکھا کہ نماز کو کھڑے ہیں، وہ پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی تھی، ایک آدمی آیا وہ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا شخص آیا نماز کی حالت میں اس کے سر پہ سے ٹوپی کاڑا اٹھا کے باہر پھینک دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شدت ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اصلاح بھی نہیں ہے، یہ اسلام بھی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ آپ اگر ہمیشہ بغیر ٹوپی کے رہتے ہیں تو نماز کے لیے ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے، وہ حالت میں نماز پڑھ لو۔ آپ ہمیشہ ٹوپی پہنتے ہیں، نماز میں بھی پہن کے پڑھو، اتنی سی بات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی سے ٹوپی کاٹ کو سٹ کر نماز پڑھنا، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اب اس سے کیا ہو گیا، لوگ جو ہے باہر بولنے لگ گئے، انہوں ٹونڈے رہے، انہوں ٹوپیاں پہنتے نہیں، نماز پڑھے تو ان کی نماز بغیر ٹوپی کے ہو جاتی۔ آخر ہم ان کو کب سمجھائیں گے ٹوپی کا کیا مقام ہے؟ اسلام کا کوئی لباس ہے کیا؟ کیا لباس ہے بھائی اسلام کا؟ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اسلام کا لباس؟ لمبا جھکا، شیروانی، ٹوپی، پاجامہ، اجلے کپڑے، اور بعض جگہ تو ایک ہی کلر کے کپڑے، وہ سب ٹریڈ بن گیا ہے۔ اسلام کا کوئی لباس نہیں، اسلام کا لباس صرف تقویٰ ہے۔ ہم تقویٰ اختیار کر لیں وہی ہمارا لباس ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری، بدترین چوری، سب سے بری چوری کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کیا چرائے گا کوئی، نماز میں کیا چوری کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے ارکان کو صحیح طریقے سے اگر نہیں کرتا ہے، سجدے پھٹافٹ کرتا ہے، جی ہاں، رکوع سے اٹھتا نہیں کہ سجدے میں چلا جاتا ہے، ایک سجدے میں تسبیح بول نہیں پاتا کہ اٹھا بھی پھر گیا بھی، تو یہ ہے نماز کی چوری۔ اور اس کو کیا فرمایا؟ بدترین چور جو ہے نماز میں چوری کرتا ہے۔ اللہ
اس سے اللہ ہم سب کو بچائے اور ہم خود بھی بچے اس اطمینان کی مناسبت۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، ایک شخص آیا مسجد میں، نماز پڑھا اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ سے ملنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اس سے ملاقات کی اور فرمایا اذهب فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ بیچارہ گیا، نماز پڑھا، ایک بار، دو بار، تین بار ایسی ہوا تو تیسری مرتبہ کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے بہتر نماز آتی ہی نہیں، مجھے اس سے بہتر نماز آتی ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تم کو بتاتا ہوں، ایسے رکوع کرو، ایسے سجدہ کرو، ایسے قیام کرو۔ آپ نے اس کو سمجھے؟ تو نماز میں خشوع اور خضوع، اطمینان ہونا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ چور، بدترین چور، خالی چور نہیں، اس کی ورائٹی بتائی گئی ہے، بدترین۔ کس کوالٹی کا چور ہے وہ بھی بتایا گیا۔ اچھا سجدہ، بعض لوگ بیمار ہیں بول کر کے تکیہ رکھ کر اس پہ سجدہ کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کرنا؟ اسٹول رکھ کر کے اسٹول پہ کر لیتے ہیں سجدہ، حضور ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادا للمریض، ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے، بیمار کی عیادت کے لیے گئے تو وہاں جا کر دیکھا، اس سے ملاقات کی، جب نماز کا وقت ہوا تو وہ تکیہ رکھ کر کے اس پہ سجدہ کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس تکیے کو اٹھا کر کے پھینک، تکیے کو کاٹ کے پھینک، سجدہ زمین پہ، انہیں مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو اس نے جو ہے پھر لکڑی تختہ رکھ کر اس پہ سجدہ کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اٹھا کے پھینکا، اس کو بھی اٹھا کر فرمایا اپنی پیشانی اور ناک زمین پہ رکھو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اشارہ، رکوع میں تھوڑا سا، سجدے میں اور کچھ زیادہ، اشارے۔ لیکن جی جی وہ بنا لیتے ہیں ایسا، اس کے اوپر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، آرٹیفیشل ہے، اسے سجدہ نہیں کہتے، یہ سجدہ نہیں ہے۔ ہاں اشارہ کرو، اشارے کا حکم ہے، شریعت میں اس کا جواز ہے۔ اچھا بعض لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کے ٹائم پہ ایسا سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا آگے ہاتھ لے کر کے سجدہ کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ کر سکتے کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، آپ نے فرمایا اپنے زانوں پر ہاتھ رکھو، سجدے کے لیے زیادہ بس جتنا فرمایا اتنی ہی شریعت ہے، اتنا ہی صحیح ہے۔ اچھا عبادت کی اصل کیا ہے؟ عبادت میں کیا حلال اور کیا حرام؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا وہی حلال ہے، جتنا بتایا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اتنا ہی حلال ہے۔ عبادت کی اصل حرام کیا ہے؟ پریشان ہو گئے۔ عبادت کے معاملات میں ساری عبادتیں حرام ہیں، صرف وہ حلال ہے جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے بتایا۔ جتنا بتائے ہیں وہی عبادت ہے، اس سے ہٹ کر کے لوگ جتنے بھی کر رہے ہیں اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، کرے تو کیا ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ اچھا معاملات میں
کھانے پینے میں، تجارت میں، اس کی اصل کیا ہے؟ جتنا حرام بتایا ہوتا ہے. اس کی اصل کیا ہے؟ حلال. ہر چیز حلال. کوئی بھی کاروبار کرو حلال. صرف اس کے جس سے منع کیا ہے. شراب کا کاروبار حرام. خنزیر کا کاروبار حرام. سودی کاروبار حرام. جس سے منع کیا گیا وہ تچ حرام، باقی کا پورا حلال. معاملات میں سب حلال، عبادت میں سب حرام. سب حرام. دونوں ایک دم اپوز ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ عبادت کی اصل حرام، جو بتائے جتنا بولے اتنا ہی عبادت ہے، اتنا ہی حلال ہے. اس کے سوا آپ کچھ بھی کریں گے وہ حرام. حضرت عمر کے زمانے میں صلح حدیبیہ جس جگہ ہوئی تھی وہاں ایک درخت تھا. اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کیے تھے، اگریمنٹ کیے تھے. آپ کے انتقال کے بعد، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرنے کے بعد، عمر فاروق کے زمانے میں لوگ وہاں جا کر کے 2 رکعت پڑھتے تھے. اور اس درخت کو یہ اطلاع آپ کو ملی. لوگ کیا عبادت کر رہے تھے کہ پوجا کر رہے تھے؟ عبادت ہی کر رہے تھے نا. لیکن حضرت عمر نے کہا جاؤ اس درخت کو کاٹ دو. اس درخت کو کیوں؟ وہاں سے شرک کی بو آ رہی ہے. آج صرف بوسا دے رہے ہیں، کل اس کی پرستش شروع کر لیں گے. باپ بوسا دے کے مارا، بیٹا جا کے پرستش شروع کر دیا، اس کا بیٹا جا کر کے مندر بنا دیا. آج آپ دیکھو پہلے کیا تھا، سلام پھیرنے کے بعد میں ادھر پھر کے کھڑ کے سلام پڑھتے تھے، تھوڑا سا کراس ہو کر ہے نا، کراس کر کے کیا کرتے تھے، یا نبی پڑھتے تھے. نہیں بعد میں کیا ہوا، فوٹو لگا لیے. بعد میں کیا ہوا، مدینے کی گنبد کی فوٹو لگائے. سچ ہے کہ جھوٹ ہے نا؟ سارے مسجدیں اللہ کی ہیں، ساری مسجدیں اللہ کی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. ایسے ہی میں نے کہہ دیا. تو کیا آئی، فوٹو آئی. اس کے بعد کیا ہوا نہیں معلوم. کیا بولو جی، کونے میں گنبد سیمنٹ کی بنا دیے. کونے میں، مسجد کے کونے میں سیمنٹ کی گنبد، سیمنٹ کا مینار. آپ لوگوں میں سے کوئی اپڑا گیا ہے؟ منگلور کے قریب اپڑا نام ہے. وہاں کے اکثر لوگ جو ہے جہاز میں کام ہو جاتے ہیں. وہاں بنا ہوا ہے جس کے بارے میں کہہ کر کے بہت گڑبڑ ہوئی، مار پیٹ بھی ہوئی، اڑتا پھٹا. لیکن الحمدللہ حق بولنے سے رکے نہیں، حق بولنے سے رکے نہیں. جب نبی کے دندان ٹوٹے ہیں، اڑتا پھٹ جائے غریب کا تو کیا بات ہے، سعادت ہے. یہ کیا ہے؟ تو بہرحال پہلے صرف خالی پھرے، اس کے بعد فوٹو آئی، فریم آیا، اس کے بعد فریم گیا، گنبد آئی. اب اس کے بعد کیا ہوگا، اندر ہی نہیں، نیچے مزار کی شکل، پھر اس کے اوپر گنبد. دیکھنا آپ اگر زندہ رہے تو، یا پھر آپ کے بچوں سے کہنا کہ تم دیکھ لو بیٹا، ہوگا. یہاں تک ہوا ہے، وہ بھی ہو جائے گا. شیطان جو ہے اپڑا، منگلور کے بعد اپڑا ہے. اپڑا کے بعد کاسرگوڑ. اپڑا بارڈر ہے کیرلا اور کرناٹک کا. تو وہاں باقاعدہ گنبد نیچے سے اٹھی ہے، جیسے مینار مسجد کے اندر نیچے سے اٹھتا ہے نا، ویسے اٹھا دیا. اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو اسی پر جو ہے گڑبڑ ہے. تو برائی ہمیشہ اچھے نام سے ہی شروع ہوتی ہے. شیطان
اچھے نام سے شروع کرتا ہے. ارے بھائی اچھا بھائی اب وہ بات جو رہ گئی تھی ہاتھ آگے کرنے کی، کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والے سجدے کے لیے ہاتھ آگے کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے ان کو؟ نہیں کرنا. روکنا ہے. اچھی بات سے اس کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زانوں پر ہاتھ رکھو، اشارہ رکوع کا تھوڑا، سجدے کا اس سے زیادہ، اتنا ہی بتایا ہے. یہی شریعت ہے، ہمیں کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک مسائل ختم ہو گئے.